سب احباب کو میں اپنی طرف سے سلام پیش کرتا ہوں، اور باقی یہ آج کا جو پروگرام ہے یہ احسال ثواب کا ہے۔ یہ ہمارے جو خان صاحب ہیں ان کے باندیاں آج سے تقریباً کچھ 13 سال 18 سال پہلے 18 ایئر اگو وہ ان کا وصال ہوا ہے، فوت ہوئی ہیں ایک حادثے میں۔ ان کے احسال ثواب کے لیے ہم یہاں اٹلانٹا جورجیا کرتے ہوئے ہیں۔ اللہ پاک ہمارا یہاں آنا، کلام پاک کی تلاوت کرنا، درود پاک پڑھنا، کلمات طیبات پڑھنا اور ہمارا اکٹھا ہونا، مل بیٹھنا اپنے پیارے حبیب کے صدقے اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور ہمارا یہ جو بھی احسال ثواب کرنا ہے، یہ اللہ کے پیارے حبیب کے صدقے سے ہم احسال ثواب کرتے ہیں۔ ہم بچیوں کو، ان کے اعزاء اقارب جو اس جہاں سے فوت ہو گئے ہیں، ان کو، اس گھر سے تعلق رکھنے والے جو بھی احباب اس جہان فانی سے فوت ہو گئے ہیں، ان کو ہم حاضرین میں سے جو یہاں جمع ہیں، ہم کے اعزاء اقارب رشتہ دار میں سے جو فوت ہو گئے ہیں ان کو، اور امت مسلمہ میں سے سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جو اس جہان فانی کو چھوڑ کر دار بقا کی طرف چلے گئے ہیں، ان کو، اور پھر تا قیام قیامت جو امت مسلمہ میں سے جائیں گے اس در کو چھوڑ کر، اس جہان کو چھوڑ کر، سب کو ہم احسال ثواب کرتے ہیں۔ مولا کائنات اپنے پیارے حبیب کا صدقہ سب کے زندگی کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ان کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرما، اور ہم سب کو یہ جو احسال ثواب کا کام ہے یہ کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے مالک۔ یہ بڑا عظیم کام ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب بھی بندہ دنیا چھوڑ کے جاتا ہے تو 3 کام جو ہیں، 3 چیزیں ایسی ہیں جو بندے کے فوت ہونے کے بعد بھی اس کے لیے ثواب کا ذریعہ بنتی رہتی ہیں اور اس کی بخشش کا سبب بنتی رہتی ہیں۔ ایک، جو کوئی وہ نیک عمل کر کے گیا ہوگا، جو اپنی پیچھے نیک اولاد چھوڑ کے گیا ہوگا، کوئی نیکی کا کام، رفع عامہ کا کام کر کے گیا ہوگا، اور علم نافع جو وہ اگر وہ پڑھا لکھا تھا تو وہ کچھ نیک تعلیم، قرآن مجید کی تعلیم، علم جو بعد میں اس کو یوٹیلائز کیا، جس نے بھی سیکھا اور وہ ایک سلسلہ چلتا رہا، جاری رہا، تو وہ سارا جو ہے وہ اس کے لیے احسال ثواب ہوگا۔ تو ہم اللہ کی پاک بارگاہ میں عرض گزار ہیں کہ مولا کائنات اپنے پیارے حبیب کا صدقہ، ہم انسان ہیں، ہزاروں غلطیاں ہوں گی، ہم شاید اس طرح پڑھ بھی نہیں سکتے جیسے اس کا حکم ہے، جیسے اس کی کلام پاک ہے، ہم اس کی کلام پاک پڑھنے کا حق بھی ادا نہیں کر سکتے، اس کی تعریف کا حق بھی ادا نہیں کر سکتے، اس کے پیارے حبیب کا ذکر کرنے کا حق بھی ادا نہیں کر سکتے۔ ہمارے پاس وہ الفاظ ہی نہیں، ہماری زبانیں ہی وہ نہیں، ہماری زبانوں میں وہ طہارت ہی نہیں کہ ہم اس کا اور اس کے پیارے حبیب کا ذکر کر سکیں۔ ہم اس کی مخلوق میں سے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا، آقا علیہ السلام کی حدیث شریف ہے کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہوں، اور ایک والدہ کی محبت ہم میں سے ہر ایک کی ایک والدہ ہے، اور اس کی محبت کا اندازہ ہم لگا سکتے ہیں کہ وہ کتنی ہے۔ اور وہ رب جو اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، تو وہ یہ تو نہیں چاہتا کہ میں اپنے بندوں کو سزا دوں۔ ایک والدہ اگر بیٹے کی، اولاد کی، بیٹی کی غلطی بھی ہو جائے تو وہ درگزر کرتی ہے، اسے معاف کرتی ہے، اسے سمجھاتی ہے، اور اگر کبھی اسے کچھ ہلکی سی کوئی اس کے سرزنش بھی کر دے تو بعد میں اکیلے بیٹھ کے روتی بھی ہے کہ میں نے اپنے بچے کو، بچی کو مارا ہے۔ اور وہ مالک جو 70 ماؤں سے بڑھ کر اپنی مخلوق سے، اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے،
تو وہ کیسے یہ گوارا کر سکتا ہے کہ وہ اپنی مخلوق میں سے، اپنے بندوں میں سے کسی کو سزا دے یا یہ کہے کہ اس کو سزا ملنی چاہیے؟ یہ اللہ پاک نے جو جنت اور جہنم یہ دو مقام بنائے اور پھر دونوں کے لیے دو راستے مقرر کیے کہ یہ راستہ نیکی کا ہے اور اس سمت جاتا ہے، اور یہ برائی کا راستہ ہے، اس سمت جاتا ہے، اور ہمیں اختیار دے دیا کہ اس راستے پہ چلو تو یہ منزل ہے، اس پہ چلو تو یہ منزل ہے۔ تو وہ سب کچھ دینے کے بعد وہ انسان کو اختیار دے دیا کہ مرضی تمہاری ہے، تو وہ آخر میں جا کے اس کا حساب لے گا۔ وہ اس کا مالک کا ایک طریقہ ہے کہ اس نے سسٹم کو کس طرح اس نے چلانا ہے اور کس طرح اس نے اپنا حساب و کتاب لینا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا، قرآن مجید میں آتا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں نے اپنی یہ جو مخلوق بنائی ہے یہ فقط اپنی عبادت کے لیے بنائی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم رب کا ذکر کرتے رہیں۔ یہ دیکھیں، ہمارے ہاں ہیلے بہانے بہت چل جاتے ہیں کہ کوئی کہتا ہے میرا جسم صاف نہیں ہے، میرا وضو نہیں ہے، میرے کپڑے صاف نہیں ہیں، میں ابھی سو کے اٹھا ہوں، ٹائم چلا گیا ہے، نماز قضا ہو گئی ہے، میں نے قرآن اس طرح پڑھ نہیں سکتا، لکنت ہے، ہزاروں ہیلے بہانے ہیں۔ پر جب کوئی اللہ کا ذکر کرتا ہے، اس کی زبان میں لکنت ہے، تو وہ اللہ پاک اس لکنت والی زبان سے محبت کرتی ہے، کیونکہ اس نے خود بنائی ہے لکنت والی زبان۔ تو وہ کہتا ہے بس مجھے یاد کر، یہ نہ کہ میں یہ ہو گیا۔ پھر اگر کسی کا وضو نہیں ہے اور پانی دستیاب نہیں ہے تو اس نے کہا میں نے یہ تیمم کا طریقہ نکالا ہے، میرے حبیب نے یہ ایک طریقہ بتا دیا اور تیمم کر لو۔ کچھ بھی اویلیبل نہیں ہے، کچھ پانی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ اب یہ بھی نہیں ہے کہ تیمم سے مٹی سے کرنا ہے، ہم مٹی تلاش کرتے رہیں جی، یہاں پہ تو ساری جگہ پکی ہے، پتھر ہے، پہاڑ ہے، مکان ہے، یہاں تو مٹی نہیں ہے، تو ہم تیمم کیسے کریں؟ تو فرمایا کہ یہ ایک طریقہ بتا دیا ہے کہ اس طرح کر لو، تیمم ہو جائے گا۔ اب یہ بھی نہیں کہ ہم کہیں کہ پانی نہیں ہے تو ہم مٹی تلاش کریں، پھر بارش ہو رہی ہے جی، یہ مٹی گیلی ہو گئی ہے، یہاں کیسے کریں؟ تو اللہ پاک نے سہولت کے لیے اپنے انسانوں سے، اپنی مخلوق سے وہ محبت کرتا ہے، اور بس اس نے کہا کہ مجھے یاد کرتے رہو۔ اب دیکھیں نا کہ ہم پڑھتے ہیں الف لام میم، تو یہ 3 حرف ہیں اور ایک حرف کا ثواب 10 نیکیاں، مطلب ہم نے اگر ایک چیز کرنی ہے تو اس کا 10 گنا ہمیں ثواب ملنا ہے۔ تو اللہ کی ذات دیکھیں، یہاں پہ جو نفع ہے نا یہ 10 گنے والا ہے۔ ایسے ہی جب ہم کوئی نماز یہاں پڑھتے ہیں تو اس کا 10 گنا والا ہو گیا، اگر وہی نماز ہم حرم کعبہ میں پڑھتے ہیں تو اس کا 100 گنا والا ہو گیا، اور اگر وہی نماز ہم حرم نبوی شریف میں پڑھتے ہیں تو 50 گنا والا ہو گیا۔ تو ان ساری باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ رب کی ذات کو یہ نہیں ہے کہ یہ اس نے کتنا پڑھا ہے یا کتنا نہیں، وہ خلوص دیکھتا ہے، وہ اخلاص دیکھتا ہے، وہ نیت دیکھتا ہے کہ نیت کیسی ہے، کس نیت سے پڑھا ہے، کس نیت سے کوئی کام کیا ہے۔ پھر ہم نے جو ایصال ثواب کے لیے کچھ بھی کام کرتا ہے، کوئی قرآن مجید کی تلاوت کرے، کوئی درود پاک پڑھے، اور کوئی ان سب کو کرنے کا اہتمام کرے، یہ سب ایصال ثواب کی مختلف اقسام ہیں۔ اللہ پاک نے کہا کہ یہ کرتے رہو، یہ سب ایصال ثواب ہے۔ بس صرف یہی نہیں کہ ہم یہ کریں گے تو یہ ایصال ثواب میں آئے گا، یہ کریں گے تو یہ نہیں آئے گا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس عمل کو جاری رکھیں۔ جب ہم کسی کے لیے پڑھ کے مثلا ہمیں چاہیے کہ ہم جب ایصال ثواب کریں تو پوری امت مسلمہ کے لیے کریں، کلہم کے لیے۔ تو ہم سورہ فاتحہ شریف پڑھتے ہیں، بسم اللہ شریف پڑھتے ہیں، درود پاک پڑھتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ مولا کائنات اپنے پیارے حبیب کا صدقہ یہ تیری مخلوق میں سے جو ایمان کی حالت میں رخصت ہو گئے سب کو ایصال ثواب کرتے ہیں۔ تو یہ آپ کا جو ثواب ہے پڑھنا ہے، ایک بار کا پڑھنا یا 100 بار کا پڑھنا، یہ ان میں سے ہر ایک کو مکمل ثواب کے ساتھ پہنچے گا، ہر ایک کو پورا ثواب ملے گا۔ یہ نہیں کہ وہ ثواب آپ کا تقسیم ہو کے ملے گا ہمارا، نہیں، بلکہ وہ
ہر ایک کو پورا پورا ثواب ملے گا۔ اور پھر اس کا یہ ہے کہ جس کو ہم نے پوری امت مسلمہ کو احسان ثواب کیا اور ان کو قبر میں سکون ملا، تو ان سب کی طرف سے ہمیں ریٹرن ملا۔ اور آپ دیکھیں کہ لاکھوں کروڑوں بار ہم نے جو پڑھا وہ تو ان کو پہنچایا اور خدا نے وہ ہمیں اس کا اجر دیا، مگر جب وہ سب کی طرف سے لوٹ کر ہمارے پاس آیا تو وہ کتنا گناہ بن گیا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم یہ ذکر اذکار، یہ جیسے اللہ پاک نے فرمایا کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ یہ موت اور زندگی جو میں نے پیدا کی ہے یہ اس لیے بنائی ہے، اس لیے پیدا کی ہے، اس لیے اس کی تخلیق کی ہے تاکہ میں آزماؤں۔ اللہ پاک اپنے بندوں کو آزماتا ہے کہ تم میں سے کس کے احسن عمل ہیں، سب سے خوبصورت عمل ہیں۔ تو جب ہم اللہ کی بارگاہ میں کوئی بھی عمل پیش کریں تو ہمیں چاہیے کہ ہر اعتبار سے احسن ہونا چاہیے۔ ہم اچھے طریقے سے پڑھیں، ہماری جو نیت ہے وہ بھی احسن ہونی چاہیے، وہ بھی خالص ہونی چاہیے، ہمارے اخلاق وہ بھی خالص ہونے چاہیے، تاکہ اللہ پاک نے فرمایا کہ میں نے جو تخلیق انسانیت کی ہے، انسانوں کو مخلوق کی جو تخلیق کی ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ میں آزماؤں۔ اور قرآن مجید کی دوسری جگہ پہ فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ میں ضرور آزماؤں گا۔ اور یہ نہ سمجھ لینا کہ میری مخلوق یہ سمجھ لے کہ بغیر آزمائش کے ان سے کچھ بھی نہیں پوچھا جائے گا، کچھ آزمائش نہیں ہوگی اور وہ پیدا ہوں گے اور سیدھے اٹھا کے جنت میں چلے جائیں گے۔ نہیں، اللہ پاک نے فرمایا کہ میں آزماؤں گا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، یہ ساری سٹیجیں ہیں آزمائش کی کہ کبھی خوف اور ڈر دے کے آزماتا ہے، اور کبھی وہ کوئی چیز دے کے آزماتا ہے، کبھی وہ چیز چھین کے آزماتا ہے، اور کبھی سب کچھ دے کر آپ نے محنت کی، آپ کو سب مل گیا، وہ پھل کھانے کا موقع آیا تو وہ پھل چھین کے وہ آزماتا ہے۔ تو اس مالک کے آزمائش کے طریقے ہیں، لیکن وہ دیکھتا ہے کہ میرا کون سا بندہ کس سٹیج کا ہے، کس کیٹیگری کا ہے، کتنی آزمائش یہ وہ برداشت کر سکتا ہے۔ اس لیے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کہ اللہ پاک کسی بھی شخص کو اس کی طاقت سے، اس کی قوت سے بڑھ کر اس کو تکلیف یا آزمائش نہیں دیتا۔ انبیاء کو ان کے مرتبے، ان کے حال کے مطابق آزماتا ہے۔ اس کے بعد جو صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، اور پھر مومن مرد، عورتیں، بچے جو بھی ہیں، وہ اس کی طاقت جتنا وہ برداشت کر سکتے ہیں اسی حساب سے وہ آزماتا ہے، تکلیف دیتا ہے۔ پھر اللہ کے وہی بندے کامیاب ہوتے ہیں جو صبر کرتے ہیں اور وہ کامیاب ہوتے ہیں۔ تو بس یہی ایک گزارش ہے، ہم نے اللہ پاک کا، دیکھیں مرنا ہم سب نے ہے، یہ جہان چھوڑ کے جانا ہے۔ ہم سے پہلے جو آئے وہ جہان چھوڑ کے چلے گئے، ہم یہاں پہ ہیں، ہم نے بھی یہاں رہنا نہیں ہے، ہم نے بھی جانا ہے۔ تو کامیاب وہی ہے جو اللہ کو یاد رکھتا ہے۔ آج اگر ہم اللہ کو یاد رکھیں گے تو کل وہ جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا اپنے مخلوق سے، وہ ہمیں یاد رکھے گا۔ اسی لیے فرمایا فاذکرونی اذکرکم، کہ میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ یہ ذکر یہ ہے کہ جب ہم یہاں پہ دنیا میں اس کا ذکر اللہ اللہ کرتے ہیں تو وہ جانتا ہے کہ یہ مجھے یاد کر رہے ہیں، اور کل قیامت والے دن، اور جب ہم بے سر و سامانی کے عالم میں قبر میں ہوں گے تو وہ ہمارا ذکر ایسے ہی کرے گا کہ ہماری مدد کرے گا، ہمارے بخشش کا، جو ہماری بخشش کا ذریعہ بنائے گا، کوئی اسباب بنائے گا۔ کہ اس طرح جیسے وہ کہتے ہیں کہ ایک بندہ تھا، اس نے 99 بندوں کو قتل کیا، تو وہ ایک بندے کے پاس چلا گیا، اس نے پوچھا مسئلہ کہ میں نے 99 بندوں کو قتل کیا ہے، کیا اللہ پاک مجھے بخش دے گا، میری کو بخشش کا ذریعہ ہے؟ تو وہ کہنے لگا بھائی 99 قتل کر کے 99 قتل کر کے اب
کون سا موقع تلاش کرنے کے لیے آئے ہو؟ تمہاری تو بخشش نہیں ہے۔ اس نے کہا بھائی 99 ہو گئے تو ایک اور کو قتل کر دو، 100 پورے کر دو۔ انہیں 100 پورے کیے، لیکن اس کے دل میں خیال آیا کہ وہ مالک ہے، وہ غفور الرحیم ہے، وہ بڑی ذات ہے، اعلیٰ ہے، اکبر ہے، کوئی ذریعہ ہوگا میرا معافی کا۔ وہ کسی ایک اللہ والے کے پاس گیا تو اس سے عرض کیا کہ میں نے 100 قتل کیے ہیں، کیا میری کو معافی کا ذریعہ؟ تو اس نے کہا جی کہ میں کون ہوتا ہوں تمہارے اور تمہارے رب کے درمیان یہ کہنے والا کہ وہ معاف نہیں کرتا۔ تو اس نے کہا بس اس کا یہ طریقہ کار ہے کہ یہ فلاں بستی میں چلے جاؤ، وہاں اس کے کچھ اللہ کے خاص ذکر اذکار کرنے والے، اس سے محبت کرنے والے بندے رہتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کے تم بھی ذکر کرو، اپنی معافی مانگو تو وہ رب معاف کر دے گا۔ تو وہ وہاں پہنچ کے ابھی اس نے یہ ارادہ ہی کیا ہے کہ جائے، کچھ سفر چلا کہ موت آ گئی۔ تو دیکھیں اللہ پاک نے اس کی دل میں یہ ڈالا اور اس نے اپنی نیت کو خالص کرتے ہوئے وہ اس راہ پہ چل پڑا۔ لیکن اب بخشش کا ذریعہ رب نے کیسے بنایا کہ اس کو بخشنا تھا رب نے۔ تو ہم کہیں کہ 100 قتل کر چکا تھا پھر بھی بخشش، لیکن بخشش کا ذریعہ مالک نے بنا دیا کہ وہ اس کا بندہ ہے اور وہ اپنے بندے سے 100 ماؤں سے بڑھ کے محبت کرنے والا ہے، تو اس نے محبت کا ذریعہ بنایا اور اس کی بخشش ہو گئی۔ ہمیں اللہ کے حضور یہی دعا کرتے رہنا چاہیے کہ مالک اپنے محبوب کا صدقہ ہم سب کی بخشش و مغفرت فرمائے، ہمیں سیدھے راستے پر ہدایت عطا فرمائے اور صراط مستقیم پر استقامت عطا فرمائے۔ اور ہم سب مل کر جو آج بیٹھے ہیں، جن کے لیے ہم یہ مل کر بیٹھے ہیں، دعا کی ہے، دعا کا اہتمام کیا ہے، ہماری اس دعا کو ان کے حق میں قبول فرمائے۔ اور جملہ مرحومین امت مسلمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں سے جو بھی مومن مرد، عورتیں، خواتین، بوڑھے، بچے، جوان جو یہ جہان فانی چھوڑ کے چلے گئے ہیں، اللہ پاک سب کی بخشش و مغفرت فرمائے، سب کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائے، سب کی درجات میں حسب اعلیٰ بلندی عطا فرمائے۔ اور مولا جو بیمار ہیں، تیرے پیارے حبیب کا صدقہ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو مشکلات کا شکار ہیں مولا کائنات ان کے لیے آسانیاں پیدا۔ تو ہم نے بیٹھ کے یہاں پہ درود پاک کا ذکر کیا، ہمارے کچھ دوستوں نے، ساتھیوں نے قرآن مجید کی تلاوت کی، کچھ ہم یہاں بیٹھ کے کچھ تلاوت کریں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ العزیز دعا کریں گے۔ تو ہم اپنی ہمت اور اپنی طاقت اور اپنی استطاعت کے مطابق اللہ کے لیے نیت کو خالص کرتے ہوئے دعا کریں گے، اور وہ مالک اپنی شیان شان جو اس کی شان ہے، وہ اپنی شان کے مطابق ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرمائے گا، اور ہم کا بھی اور سب کا بیڑا پار ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ میں تلاوت کرنے لگا ہوں سورہ ملک شریف کی، آپ سارے سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، للذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا، وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير، وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير، إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير،
قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور آمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أما هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أما هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذراكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي ورحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب
الحبیب الذی ترجى شفاعته الحبیب الذی ترجى شفاعته من عرش ومن كل آدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. یہ نعت شریف کے ایک دو اشعارے میں پیش کرنے لگا ہوں. زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. اور نبی کے پاک لنگر پر جو پلتے ہیں ان کی، نبی کے پاک لنگر پر جو پلتے ہیں، کبھی ان کی زبان میلی نہیں ہوتی، سخن میلا نہیں ہوتا، زبان میلی نہیں ہوتی، سخن میلا نہیں ہوتا. اور محبت کملی والے سے وہ جذبہ ہے سنو لوگو، محبت کملی والے سے وہ جذبہ ہے سنو لوگو، یہ جس من میں سما جائے وہ من میلا نہیں ہوتا، یہ جس من میں سما جائے وہ من میلا نہیں ہوتا. اور جو نام مصطفیٰ چومے کبھی دکھتی نہیں آنکھیں، جو نام مصطفیٰ چومے کبھی دکھتی نہیں آنکھیں، پہن لے پیار جو ان کا بدن میلا نہیں ہوتا، پہن لے پیار جو ان کا بدن میلا نہیں ہوتا. اور میں نازاں تو نہیں فن پر مگر ناصر یہ دعویٰ ہے، میں نازاں تو نہیں فن پر مگر ناصر یہ دعویٰ ہے، ثنائے مصطفیٰ کرنے سے فن میلا نہیں ہوتا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. اور چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا
اور میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ راستے میں ہیں جا بجا تانے والے، کے راستے میں ہیں جا بجا تانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نہیں تجھے بولو بولو دو چار ہو جائے۔ مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا جینا مرنا مدینے میں ہے، میرا جینا اور مرنا مدینے میں ہے۔ اور عرش اعظم سے جس کی بڑی شان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے، ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے۔ اور پھر مجھے موت کا کوئی خطرہ نہ ہو، موت کیا زندگی کے بھی پرواہ نہ ہو، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو، کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہیں، کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہیں، اب تیرا مرنا جینا مدینے میں ہے، اب تیرا مرنا جینا مدینے میں ہے۔ اور در پہ بلاؤ مکی مدنی، بگڑی بناؤ مکی مدنی، در پہ بلاؤ مکی
عید میری آقا دید تیری ہو عید میری دید کراؤ مکی مدنی دید کراؤ مکی مدنی اور محشر میں ہو لب پہ میرے آقا محشر میں ہو لب پہ میرے ہم کو بچاؤ مکی مدنی ہم کو بچاؤ مکی مدنی اور اپنے نواسوں کا صدقہ کا اپنے نواسوں کا صدقہ دکھڑے مٹاؤ مکی مدنی دکھڑے مٹاؤ مکی مدنی اور گنبد خضرا کے سائے تلے آقا گنبد خضرا کے سائے تلے ہم کو سلاؤ مکی مدنی ہم کو سلاؤ مکی مدنی اور اسدی گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے اسدی گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے جیسا ہے نبھاؤ مکی مدنی جیسا ہے نبھاؤ مکی مدنی ہم سب نے یہ دنیا چھوڑ کے جانی ہے اور ہم نے بس اس ذات کا وسیلہ مانگتے رہنا ہے مانگنا رب سے ہے مگر اس نے سکھایا یہ ہے کہ جب بھی مجھ سے مانگو وسیلے سے انہی کے مانگو کیونکہ رب تعالیٰ نے جب اپنا تعارف کروایا اور اپنے رب ہونے کا اپنی مخلوق کو یہ پیغام دینا چاہا تو اپنے وہ آیت مبارک پڑھیں جو سورہ اخلاص ہے کل هو اللہ احد تو اس کا ترجمہ یہ ہے کل کا مطلب ہے کہ اپنے پیارے حبیب کو رب تعالیٰ کی ذات فرما رہی ہے کہ میرے محبوب آپ فرما دو تو سوال پیدا ہوتا ہے مولا مخلوق تیری بندے تیرے کلام تیرا پیغام تیرا تو خود ہی بتا دے لوگوں کو کہ آنا احد کہ میں ایک ہوں پر یہ نہیں جو طریقہ چنا اور جو اظہار کرنے کا جو طریقہ اختیار کیا وہ فرمایا قل هو اللہ احد محبوب تو بتا دے کہ وہ اللہ ایک ہے تو پتہ چلا کہ رب نے اپنا پیغام اپنے مخلوق تک پہنچانے کے لیے اپنے محبوب کو وسیلہ بنایا تو جب یہ پیغام بھیجا رب تعالیٰ نے تو فرمایا محبوب کہ میں رب ہوں مگر جس سے میں کلام کر دوں وہ نبی یا رسول بن جاتا ہے اور میں نے اپنا یہ پیغام اپنی مخلوق تک پہنچانا ہے اگر میں مخلوق سے ڈائریکٹلی کلام کروں تو اس سے پہلے مجھے ان کو نبی یا پیغمبر رسول بنانا ہوتا ہے تو میری یہ شان نہیں کہ میں ہر کس کو رسول اور نبی بناتا پھروں میں نے اپنا پیغام اپنی مخلوق تک تیری امت تک پہنچانا ہے تو وسیلہ محبوب کو بنایا تو یہ سکھایا ہے رب تعالیٰ نے کہ جب بھی میری بارگاہ میں آؤ تو میرے محبوب کا وسیلہ لے کے آؤ اور جب بھی کوئی ہمیں چاہیے کہ دعا کریں اس کی بارگاہ میں تو اس سے پہلے درود پاک پڑھ لیا کریں اور اس کے حبیب کا وسیلہ پیش کیا کریں مولا تیرا پیارا حبیب اللہ پاک نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ اے حبیب ہم نے تیرا ذکر تیرے لیے بلند کر دیا
تو جب رب نے اپنے حبیب کا، اپنے محبوب کا، اپنی مخلوق سے کلام کرنے کے لیے، اپنا پیغام پہنچانے کے لیے وسیلہ محبوب کو بنایا، تو ساتھ یہ بھی بتایا کہ محبوب ہم نے ذکر بھی تیرا ہے، یہ نہیں کہا کہ ورفعنا ذکرک کہ ہم نے تیرے ذکر کو بلند کیا، فرمایا اللہ کا ذکر، تیرا ذکر تیرے لیے بلند کر دیا ہے، تاکہ مخلوق کو اور امت کو یہ پتہ چل جائے کہ ذکر اللہ کے محبوب کا ہے، اور یہ فقط ذکر نہیں بلکہ یہ کہ اس ذات کی خاطر، اس محبوب کی خاطر اس کے ذکر کو بلند کیا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ کا اور اللہ کے حبیب کا ذکر کرتے رہنا چاہیے، اللہ کے حبیب کی آل کا ذکر کرتے رہنا چاہیے، اللہ کے پیارے حبیب کے اصحاب کا ذکر کرتے رہنا چاہیے، اللہ کے پیارے حبیب کے اولیاء کا ذکر کرتے رہنا چاہیے۔ انہی کے ذکر کرنے سے، انہی کی آل کا ذکر کرنے سے، انہی کے اصحاب کا ذکر کرنے سے ہمارے ایمان بھی سلامت ہیں، ہماری زندگیاں بھی سلامت ہیں، اور ہماری موتیں بھی سلامت ہیں۔ ہمیں جب بھی اس کے حضور مانگنا چاہیے۔ دیکھیں نا، ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو نماز ہم نے نیت کی، سورہ فاتحہ شریف پڑھی، کوئی سورت ساتھ میں لائی، سارے ارکان نماز کے پورے کرنے کے بعد تشہد میں بیٹھتے ہیں، تو آخر میں کہتے ہیں السلام علیکم ایھا النبی۔ فرمایا کہ جب سب کچھ پڑھ لو، نیت کر لو، میری حمد و ثنا کر لو، اور اگر اس کی قبولیت چاہتے ہو تو آخر میں دو زانو ہو کے بیٹھ جاؤ۔ جب فاتحہ پڑھی اس کا ذکر کی بات آئی، کھڑے ہو کے پڑھی سب کچھ، لیکن جب اس کی انتہا کو پہنچنا ہے اور قبولیت کی بات آنی ہے تو دو زانو ہو کے بیٹھ جاؤ، سراپا عجز و انکساری سے بیٹھ جاؤ، اور اس کے حضور عرض کرو مولا تیرے پیارے حبیب پر ہم دیکھیں درود شریف ہم پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ہم نے کچھ نہیں کیا، ہم نے یہ اللہ کے حضور عرض کی مولا ہماری زبانیں اس قابل نہیں ہیں، ہم تیری بارگاہ میں عرض کرتے ہیں۔ تو نے فرمایا کہ میں اور میرے فرشتے سارے مل کر اپنے حبیب پر سلام پڑھتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، اور حکم دیا کہ اے ایمان والو تم بھی درود و سلام پڑھو، پر ہماری زبانیں اس قابل نہیں ہیں، ہم تیری بارگاہ میں عرض کرتے ہیں ہماری طرف سے بھی تو سلام پڑھ دے۔ اس کا ترجمہ یہ اللہم صلی علی محمد، اے اللہ تو درود بھیج۔ اللہ پاک تو کہتا ہے، فرماتا ہے کہ میں تو درود و سلام صبح شام میں اور میرے فرشتے ہر وقت پڑھتے رہتے ہیں، بھیجتے ہیں۔ تو مومنین کو حکم دیا کہ تم بھی پڑھو، تو ہم مومنین، ہم امتی آگے سے عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ کے حبیب ہماری زبانیں اس قابل نہیں ہیں، ہم تیری پاک بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا تو ہماری طرف سے بھی اپنے پیارے حبیب پہ سلام پیش کر اور درود پڑھ۔ تو اللہ کی ذات پاک اس درود و سلام کو دیکھیں، اگر ہم خود پڑھیں تو اس کے قبول ہونے یا نا قبول ہونے کا کوئی مطلب ہو سکتا ہے، لیکن ہم تو اس کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا تو پڑھ، تو جو وہ پڑھے گا وہ تو قبول ہی قبول ہے، وہ تو نا قبول ہونے والی بات ہی نہیں رہتی اس میں۔ تو ہم یہ درود پاک سے اپنے اصال ثواب کا آغاز کرتے ہیں، اور اس کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ مولا اپنے پیارے حبیب پر درود و سلام ہماری طرف سے بھی پیش فرما، اور پھر جو اس کے پیارے حبیب کے جو امتی ہیں جو اس جہان فانی سے فوت ہوئے ہیں ان کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ مولا اپنے پیارے حبیب کے اس درود پاک کا وسیلہ وہ دعا قبول فرما، اور پھر یقیناً وہ دعا قبول بھی ہوتی ہے۔ کیوں کہ ہم نے اپنے طرف سے کچھ کیا ہی نہیں ہے، ہم نے تو اس کی پاک بارگاہ میں عرض کی ہے مولا کہ تو ہماری طرف سے یہ اپنے پیارے حبیب کی بارگاہ میں درود و سلام ہماری طرف سے بھی اس کا نذرانہ پیش کر دے۔ ابھی یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ایک قصہ مختصر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
كل نفس ذائقة الموت صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ کی حمد و ثنا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد آپ سب احباب سے عرض گناہ ہوں کہ آج ہم سب جو جمع ہیں یہاں پہ بیٹھے ہیں، یہ اِصال ثواب کا پروگرام ہے۔ آج ہم اپنی ذات کے لیے صرف نہیں بلکہ اللہ اور اللہ کے حبیب کے حکم پر یہاں جمع ہیں، بیٹھے ہیں کہ ہم نے اللہ کے حبیب کا جو حکم ہے کہ جب بھی کوئی دنیا سے چلا جائے تو اس کے اِصال ثواب کے لیے اہتمام کرنا، مل بیٹھنا، پڑھنا، کلمات طیبات پڑھنا، درود پاک پڑھنا، کچھ بھی پڑھنا، چاہے جو بھی ہو، امت مسلمہ میں سے جو بھی جہان فانی سے رخصت ہو جائے، فوت ہو جائے، اپنے اعزاء اقارب رشتہ دار میں سے جو بھی جہان فانی سے فوت ہو جائے، یہ اللہ اور اللہ کے حبیب کا حکم ہے کہ یہ ہم زندوں پر فرض ہے اور جو فوت ہو جاتے ہیں ان کا حق ہے کہ ان کے لیے اِصال ثواب کیا جائے۔ یہ اِصال ثواب یہ کوئی ایک رسم نہیں ہے کہ سال کے بعد ہم نے کرنا ہے، نہیں۔ جو دنیا سے چلا جاتا ہے اس کو اگر ضرورت ہوتی ہے تو فقط ہماری دعاؤں کی، ہمارا پڑھ کے بخشنا، ہمارا اپنے لیے اپنے 5 وقت کی نماز پڑھنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، ذکر اذکار کرنا، اچھے اعمال کرنا۔ اسلام دیکھیں، اسلام ایک ضابطۂ حیات کا نام ہے۔ اسلام فقط یہ کوئی رسمی چیزوں کا نام نہیں ہے کہ ہم نے عمرہ کا کام شروع ہوا تو ہم نے ٹکٹ لیا، ویزا لیا اور عمرہ کرنے چلے، ہم حرم کعبہ میں چلے گئے کہ ہم عمرہ کر کے آئے ہیں۔ حج کا سیزن آیا تو حج پہ چلے گئے، عید کا موقع آیا تو عیدگاہ پہ نماز عید پڑھنے چلے گئے، جمعہ کا ٹائم آیا تو جمعہ پہ چلے گئے، نہیں، بلکہ ایک ضابطۂ حیات کا نام ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کو گزارنا کیسے ہے۔ ہم نے شب و روز، ہمارے اخلاق کیا ہیں۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس ظاہری حیات میں تشریف لائے تو ایک مکمل ضابطۂ حیات دیا، زندگی گزارنے کا ایک طریقہ بتایا، ایک سلیقہ بتایا کہ زندگی کیسے گزارنی ہے، اخلاق حسنہ سے پیش آنا ہے، اپنی نیتوں کو صاف رکھنا ہے۔ تو 2 قسم کی چیزیں بتائیں، ایک کو کہتے ہیں لوگوں کے، انسانوں کے، بندوں کے حقوق، اور ایک وہ اعمال ہیں، وہ کام ہیں جو اللہ کے حقوق ہیں۔ تو یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقات، تسبیح، ذکر اذکار، یہ سارے اللہ کے حقوق میں آتے ہیں، اور پھر دوسرے انسانوں کے حقوق ہیں۔ تو جب ہم کو رب تعالیٰ نے پیدا فرمایا تو یہ بھی ایک چیز بتائی، انسانوں کے حقوق، جیسے والدین کے اولاد کے لیے حقوق، اولاد کے والدین کے لیے حقوق، شوہر کے خاوند بیوی کے لیے حقوق، بیوی کے شوہر کے لیے حقوق، یہ عام انسانوں کے دوسرے انسان کے لیے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، یہ سارے جتنے بھی ہیں یہ اللہ پاک نے ایک ایسا نظام دیا اپنے پیارے حبیب کو کہ اس پر چلنا ہے، اس پہ زندگی گزارنی ہے۔ یہ نہیں کہ بس ہم نے نماز پڑھی، اگر نماز پڑھی تو یہ ہم نے وہ ایک حق جو رب تعالیٰ کا اس کی نماز پڑھنی تھی، اس کی عبادت کرنی تھی، وہ پورا کیا ہے۔ تو یہ مکمل نماز، صرف نماز پڑھ لینا یہ کوئی مکمل زندگی کا ضابطہ حیات نہیں ہے، زندگی گزارنے کا مکمل یہی طریقہ نہیں ہے، بلکہ یہ صرف اس کا ایک جز ہے
جو ہم نے جو نماز 5 وقت کی، اگر ہم نماز ڈیلی 5 وقت کی نماز پڑھیں تو یہ حقوق اللہ کا ایک جز ہوا، یہ کل نہیں ہے۔ پھر روزہ ایک جز ہے کہ ہم نے رمضان شریف کے مہینے میں سارے روزے رکھے تو یہ ایک دوسرا جز پورا کیا۔ پھر زکوٰۃ دی تو یہ تیسرا جز پورا کیا۔ حج کیا تو یہ چوتھا جز پورا کیا۔ صدقات، خیرات، ذکر، اذکار، یہ سارے ملائیں، یہ ساری چیزیں ملائیں تو یہ حقوق اللہ بنتے ہیں۔ پھر لوگوں کے جو حقوق ہیں، انسانوں کے حقوق، وہ پورے کریں گے تو یہ حقوق العباد ہمارے پورے ہوں گے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر شخص نے، ہر ذی روح نے، جس کو زندگی ملی اس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تو قرآن نے ایک دیکھیں، جیسے یہ بات نہیں ہے کہ ہم سب نے مرنا ہے اور ہم سے جو مر گئے ہیں پہلے فوت ہو گئے ہیں وہ بس کو مٹی ہو گئے اور ختم ہو گئے، نہیں۔ فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت۔ اللہ پاک نے موت کو سمجھانے کے لیے بتایا کہ موت ایک ذائقہ ہے، بس یہ نہیں ہے کہ موت آئی اور بندہ ختم ہو گیا اور وہ اس کا وہ ایک دن گزر گیا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، چوتھا، اور پھر سال گزر گیا اور پھر 2، 4، 5، 10 سال گزر گئے تو ختم ہو گئے، نہیں۔ فرمایا کہ موت ایک ذائقہ ہے۔ ذائقے کی حقیقت دیکھیں، موت کی حقیقت جاننے سے پہلے ہم ذائقے کی حقیقت جانتے ہیں۔ جیسے ہم نے کھانا کھایا اور اس کے اوپر ہم نے کوئی شربت کو مشروب کیا تو وہ کھانے کا ذائقہ ختم ہو گیا، مشروب کا ذائقہ آ گیا۔ کھانا کھانے کے بعد ہم نے برش کیا تو کھانے کا ذائقہ ختم ہو گیا، برش کا ذائقہ آ گیا۔ پھر ایک دن ہم نے پرفیوم لگائی تو وہ اس کی خوشبو کچھ ٹائم کے لیے رہی، پھر ختم ہو گئی۔ پھر نیکسٹ ٹائم دوبارہ پرفیوم لگائی، یہ نہیں کہ ایک ہی بار لگا دی پھر ساری زندگی کے لیے وہ خوشبو ہو جائے گی، نہیں۔ یہ اللہ پاک نے موت کی حقیقت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ موت ایک ذائقہ ہے جو ہر انسان نے، ہر ذی روح نے چکھنا ہے۔ مگر یہ موت کو بنایا کیوں؟ رب تعالیٰ نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، بنایا اس لیے کہ میں دیکھوں، میں آزماؤں کہ کون ہے جو اپنے اعمال کو اچھا کرتا ہے، احسن عمل کرتا ہے۔ موت، اللہ پاک نے فرمایا کہ میں نے جو اپنے انسانوں کو جو تخلیق کیا ہے، اگر اللہ پاک چاہتا تو پوری کائنات پر صرف ایک ہی مذہب اسلام ہوتا، پر ایسا نہیں کیا۔ اس نے مذاہب بنائے، اس نے منازل بنائی، 2 منزلیں بنائی اور دونوں کے لیے 2 راستے بنا دیے اور یہ اختیار دے دیا کہ یہ منزل ہے اور یہ راستہ ہے۔ تو ڈیفینیٹ جو بندہ غلط راستے پہ چلے گا وہ صحیح منزل پہ نہیں پہنچے گا، وہ تو غلط منزل پہ ہی پہنچے گا۔ تو اللہ پاک نے 2 منزلیں، 2 مقام، 2 ٹھکانے بنا دیے، اور بنانے کے بعد جیسے اس نے موت اور زندگی 2 چیزیں بنائی، یہ نہیں کہ صرف موت بنا دی اور زندگی نہیں، یا صرف زندگی بنا دی موت نہیں، اس نے موت اور زندگی دونوں کو بنایا۔ موت کا ذکر کیا، الذی خلق الموت والحیات، اللہ پاک نے پہلے موت کا ذکر کیا پھر حیات کا ذکر کیا، کہ پہلے موت بنائی پھر حیات۔ جیسے اللہ پاک کی ایک اور قرآن مجید کی آیت پاک ہے کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ تو اس میں یہاں پہ 2 موتوں کا اور 2 زندگیوں کا ذکر آیا ہے۔ کنتم امواتا، تم مردہ تھے، تو اس مردہ سے کیا مراد ہے؟ پیدائش سے پہلے، پیدائش سے پہلے جب ہم عالم ارواح میں ہیں، جب صرف روح کی شکل میں ہے، جسم کی شکل میں نہیں آئے، تو یہاں موت سے وہ زندگی مراد ہے، کنتم امواتا فاحیاکم۔ پھر اس نے پیدائش کی شکل میں، تخلیق کی شکل میں ایک زندگی عطا کی، پہلے موت ہو گئی پھر زندگی آ گئی۔ کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم، پھر اس زندگی کے بعد ابھی جو ہم گزارے ہیں یہ وہ زندگی ہے، تو ثم یمیتکم، پھر جو ہماری جو موت آنی ہے وہ آنی ہے، یہ موت وہ دوسری موت ہے۔ ثم یحییکم، اور پھر اس موت کے بعد جب ہم کو سارے احباب قبر میں دفن کر کے آ جائیں گے تو فاحیاکم سے مراد وہ زندگی ہے کہ وہ برزخ کی زندگی، قبر کی زندگی، وہ مالک پھر اٹھائے گا۔ جیسے کفار ہیں نا، وہ کہتے ہیں جی کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، تو ہم کیسے پھر دوبارہ ہو جائیں گے، ہمارا حساب کتاب کیسے ہوگا؟ تو مالک فرماتا ہے کہ جب تم تھے ہی نہیں تو شکل دی ہے نا، بنایا ہے نا میں نے، اب تو ایک مجسمہ ہو نا، ایک وہ
हड्डियों का ढांचा हो, एक शक्ल हो, दफन किया है सिर्फ तुम्हें, फिर दोबारा जिंदा क्यों नहीं कर सकूंगा मैं? फिर वो दोबारा जिंदा करेगा। सुम्मा युहयिकुम सुम्मा इलैहि तुरजाऊन, तो फिर वो आगे क़यामत की तरफ लौटाए जाओगे। तो दोस्तों, संगियों, साथियों, सबको ये मैं अर्ज करता हूँ, मैं खुद एक गुनहगार से शख्स हूँ, सब दोस्तों से, सब अहबाब से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये ज़िंदगी के लम्हात गनीमत जानो। ये मत सोचो कि आज वो फौत हो गया, हमने तो अभी जीना है। ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कहाँ ज़िंदगी की शाम हो जाए। हमें हर वक्त, हर लम्हा मौत के लिए तैयारी करनी है। और आज हम अपने जो फौत हो गए, देखें जो फौत हो गए उन्हें नहीं पता था कि हमने अभी फौत हो जाना है, हम उनके इसाले सवाब कर रहे हैं। और ये चीज़ याद रखें, अगर आज हम किसी के लिए करेंगे, ऐसे फरमाया ना, करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीन पर, खुदा मेहरबान होगा अर्श बरी पर। अगर आज हम अपने मरहूमीन के लिए दुआ नहीं करेंगे तो हम में से जो यहाँ बैठे हुए हैं, ये एक दिन हम सब मरहूम हो जाएंगे। ये नहीं है कि हमने नहीं मरना, जैसे पहले चले गए हम भी जाएंगे। अगर आज हम किसी के लिए दुआ करेंगे तो पीछे आने वाले ये जो अभी जो छोटे बच्चे बैठे हुए हैं, ये देख रहे हैं कि ये सारे लोग जमा हैं, किसी ना किसी के लिए तो दुआ कर रहे हैं ना। आज हम सिखाएंगे इन्हें तो ये सीखेंगे ना, कल हमारे लिए ये दुआ करेंगे। कैसे दुआ करेंगे अगर इन्हें पता ही नहीं होगा कि ये ज़िंदगी है, ज़िंदगी के बाद मरना है, मरने के बाद दुआ करनी है अपने आइज़ा कारिब के लिए, अपने वालिदैन के लिए, अपने दोस्त अहबाब के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपनी औलाद के लिए दुआ करनी है। जब हम नहीं सिखाएंगे तो कौन सिखाएगा? बाहर स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज़ में जाएंगे तो वो तो नहीं ये सिखाएंगे कि इनका तो कंसेप्ट ही है कि मर गया, ख़त्म हो गया। लेकिन ये उससे पूछें जो मर के कब्र के अंदर चला जाता है तो उसको हमारी कितनी ज़रूरत होती है, क्योंकि अब वो बोल नहीं सकता। वो बोलता है लेकिन उसकी आवाज़ हम नहीं सुन सकते। वो देखता है लेकिन उसका देखना हम नहीं देख सकते। वो कलाम करता है, वो कहता है कि मेरे रिश्तेदार कहाँ गए जिनके लिए सारी ज़िंदगी में मारा मारा फिरती रही, मैं उनकी खिदमत बजा लाती रही, लेकिन वो कहाँ चले गए हैं। आज हम सबको ये एक नियत करनी होगी और ये इरादा करना होगा कि हम सब ने भी उसी तरफ जाना है। दुनिया में भी तैयारी करें। देखें, कोई भी चीज़ अगर डालने के लिए बर्तन की ज़रूरत है, सबसे पहले हमें ईमान का बर्तन अपने लिए बनाना है। ईमान का बर्तन नहीं होगा तो किस में पीछे सारे सवाब करके डालेंगे। देखें ना, कोई चीज़ हम सेव करते हैं तो उसके लिए पहले बर्तन का तयन करते हैं, उसका एहतमाम करते हैं, उसके बाद उसमें कोई चीज़ सेव करते हैं। तो अगर हमारे पास बर्तन ही नहीं है ईमान का तो इसाले सवाब करके तो किधर रखेंगे, वो किधर जाएगा? वो तो इसाले सवाब उस बर्तन है ही नहीं है, बर्तन ईमान का तो जाएगा कहाँ इसाले सवाब? तो सबसे पहले हमने अपने ईमान के बर्तन को बनाना है, उसको मजबूत करना है, अपने लिए अपने अमाल करने हैं। देखें ना कि ये जो अमाल जिसकी बात मैं कर रहा हूँ ये हमारे अपने लिए हैं। हम दूसरों के लिए करते हैं, जो हम कमाते हैं, खर्च करते हैं। किसी की शादी आई तो हमने हज़ारों लुटा दिए, ये अपने लिए तो नहीं लुटाए ना, ये तो उसकी शादी की खुशी के लिए लुटाए हैं। तो हमने अपने लिए क्या किया है? नमाज का टाइम हुआ, फजर की अजान हुई, हम सोए रहे, जोहर की अजान हुई, सोए रहे, पता ही नहीं कि जोहर कब हुई है, असर कब हुई है, मगरब कब हुई है, इशा कब हुई है। बाकी तहज्जुद या बाकी नफली जो नमाजें हैं उनका तो पता भी नहीं है कि कितनी नमाजें हैं। जो 5 वक्त की फ़र्ज नमाजें हैं वो तो हर एक आदमी जानता है ना, हर मुसलमान जानता है। तो नमाज ये अपने लिए है। अब देखें, हम शादी होती है किसी की, सारी रात वो गप्पें और वो सारी चीज़ें करते रहते हैं, और वो सारी गप्पें और वो सारा खर्च करना और वो सारी खुशियाँ और वो ये खुशियों का इज़हार गलत नहीं है। अल्लाह पाक ने इंसान को जब इंसान बनाया तो उसके वो सारी ख्वाहिशात और उन सब चीज़ों का भी ख्याल रखा। तो ये खुशियों का इजहार करना गलत नहीं है, लेकिन ये खुशियों का इजहार दूसरों के लिए है। तो नमाज अपने लिए है, रोज़ा अपने लिए है, ज़कात सदक़ात ये अपने लिए हैं, हज ये अपने लिए है। तो हमने अपने लिए क्या किया है?
یہ تو ساری خوشیاں، سارے جو پیسے لٹائے ہیں، سارے جو گپیں کی ہیں، یہ تو سب دوسروں کو خوش کرنے کے لیے کیے ہیں. تو ہمیں سب سے پہلے اپنے لیے ایمان کا برتن بنانا ہے، پھر اپنے لیے وہ اعمال جو بتائے گئے ہیں وہ کر کے اس برتن میں ڈالنے ہیں. پھر جب کوئی کر کے دے گا تو وہ ملٹیپل ہو جائے گا، مطلب ایک ہوگا تو وہ 10 کے برابر ہو جائے گا. جیسے اللہ پاک نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ میرا ذکر کرتا ہے، کلام کرتا ہے، الف لام میم، تو یہ الف لام میم جو ہے نا ایک لفظ نہیں ہے بلکہ 3 حرف ہیں. تو الف کی بھی 10 نیکیاں ہیں، لام کی بھی 10 نیکیاں ہیں، میم کی 10 نیکیاں ہیں. لیکن پہلے برتن میں کچھ الف لام میم پڑا ہوگا تو دوسرا پڑے گا الف لام میم، تو اس کا کچھ ملے گا نا. تو اپنا برتن ہی نہیں ہے ایمان کا. اگر ایمان کا برتن ہے تو وہ بھی خالی ہے، تو پھر دوسرا کیا ڈالے گا اس میں؟ اب صرف اگر آپ ہنڈیا میں دال ڈال دیں، پانی نہ ڈالیں تو وہ تو سالن تو نہیں بنے گا نا. وہ تو ایسی دال ادھری رہے گی بے شک جتنی مرضی آگ جلاتے رہیں. یا صرف اگر پانی ڈال دیں گے اس میں کچھ اور چیز نہیں ڈالیں گے تو وہ چیز تو نہیں کچھ بھی بنے گی. تو سب سے پہلے ہم نے ایمان کا برتن وہ تعمیر کرنا ہے، وہ بنانا ہے. اور اس کے بعد اپنے اعمال وہ کرنے ہیں. نماز کا ٹائم ہے تو نماز پڑھنی ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے. یہ چند دن کی زندگی ہے، یہ ختم ہو جائے گی. وہ ایک ابدی زندگی آنی ہے جس کی صرف بقا ہے، جس کی فنا نہیں ہے، وہ کبھی ختم نہیں ہوگی. اس کے لیے ہم نے تیاری کرنی ہے. اور جن کو یہ موقع کم ملا اور وہ دنیا سے چلے گئے، وہ ہمارے والدین ہوں، ہمارے اعزاء اقارب ہوں، رشتہ دار ہوں، دوست احباب ہوں، ہم اپنے اللہ کے حضور یہ دعا کرتے ہیں کہ مولا اپنے پیارے حبیب کا صدقہ ہماری دعائیں ان کے ہاتھ میں قبول فرما اور ان کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرما. اور ہمیں یہ توفیق دیے رکھ جب تک زندہ ہیں. ہم اپنے لیے دیکھیں، جب ہم پڑھ کے بخشتے ہیں کسی کو تو ہم کہتے ہیں کہ یہ جو ہم نے پڑھا ہے کلام، یہ پوری امت مسلمہ کو احسان ثواب کیا ہے. تو اس کا میں آپ کو اس کا اجر کتنا ہے. مثلاً ہم نے ایک بندے کو پڑھ کے بخشا تو وہ ایک کو پہنچا، وہی ہم نے پوری امت مسلمہ کے مرحومین کو بھیجا تو وہ پوری امت مسلمہ کے مرحومین کو اللہ پاک یہ ڈیوائڈ نہیں کرے گا آپ کا ثواب کے تھوڑا اس کو تھوڑا اس کو تھوڑا اس کو نہیں. اگر آپ نے الف لام میم پڑھا تو وہ 30 نیکیاں، اگر آپ نے کل ہوم کو کی تو ہر ایک فرد جو فوت ہو گیا ہے اس کو 30 نیکیاں پہنچیں گی. یہ نہیں ہے کہ وہ 30 ہیں تو وہ اللہ کی ذات پاس کو تھوڑا تھوڑا سا کوئی تنکا کر کے تو وہ سب کو دے گا جی کہ یہ اس نے پڑھا ہے. اور پھر قبر میں جو پہنچے ہیں ان کے دل خوش ہوں گے، ان کو سکون ملے گا، راحت ملے گی، پیس ملے گا وہاں پہ. تو ان کا آؤٹ پٹ پھر وہ ہمارے لیے دعا کریں گے کہ مولا جس نے ہمارے لیے دعا کی ہے، ہمارے لیے بخشش کی دعا کی ہے، اور تو نے یہ جو ثواب یہ ہمارے نامہ اعمال میں بھیجا ہے، ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں. تو دیکھیں کہ وہ جو لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں جو فوت ہو گئے ہیں تو ان سب کا آؤٹ پٹ جو دعا کرنے والا اس کو مل رہا ہے. تو ہم یہاں بیٹھ کے صرف کسی ایک فرد کے لیے نہیں دعا کریں گے بلکہ پوری امت مسلمہ کے لیے. اور یہ اپنا وتیرہ بنا لیں، اپنا یہ اسکیجول بنا لیں کہ ہم نے یہی کرنا ہے. جب بھی دعا کرنی ہے تو سب کے لیے کرنی ہے. تو پھر اس کا یہ ہوگا کہ آپ سب کا، ہم سب کا ثواب ان سب کو پہنچے گا اور ان سب کی طرف سے ہم میں سے ہر ایک کو وہ ملے گا. جب وہ دیں گے تو تب بھی یہ نہیں ہے کہ تھوڑا تھوڑا نہیں وہ ملے گا بلکہ وہ بھی جتنا وہ ان کی طرف سے ملے گا تو وہ بھی پورا ملے گا. اللہ کی ذات پاک ہمیں یہ بات. اور پھر ایک بات میں نے رات کو بھی یہ ذکر کی تھی کہ دیکھیں جب ہم نماز ادا کرتے ہیں اور صبح کے فجر کے 2 سنتے ہیں یا 2 فرض پڑھتے ہیں تو ہم یہ ساتھ ذکر کریں کہ مولا یہ احسان ثواب کسی ایک کا نام لے لیں یا پوری امت مسلمہ کا نام لے لیں کہ احسان ثواب ان کے. اس کا یہ ہوگا کہ آپ کی طرف سے ہماری طرف سے وہ فرض نماز ادا ہوگی اور ان کی جو قضا ہو چکی ہیں وہ قضا کا ثواب ان کو مل جائے گا. ان کی طرف سے وہ نماز قضا ہو جائے گی. جیسے دیکھیں نا جس کا کوئی رشتہ دار والدین کوئی فوت ہو جاتا ہے اور اس کی کوئی نمازیں رہ جاتی ہیں، اس کا کوئی قرض رہ جاتا ہے تو ہم اپنی طرف سے قرض اس کا ادا کرتے ہیں، اپنی طرف سے نمازیں ادا کرتے ہیں، اپنی طرف سے اس کا کچھ جو اس نے نظر مانی ہو، نیت کی ہو تو وہ ہم ادا کرتے ہیں. تو ایسے ہی کسی کی اگر نمازیں رہ گئی ہیں تو یہ اپنی روٹین بنا لیں کہ جب بھی نماز پڑھیں تو یہ کہیں کہ احسان ثواب
سب کے لیے کر دیں یا کسی ایک فرد کے لیے کر دیں جو فوت ہو گیا ہے، تو آپ کی طرف سے ہماری طرف سے وہ نماز ادا ہوگی ٹائم پر، اور ان کو اس کا ثواب بھی ملے گا، اور ان کی جو نماز قضا ہوئی ہے وہ ان کے نامہ اعمال میں لکھی جائے گی کہ یہ اس کی نماز قضا ہوئی تھی اور اس کا یہ فلاں بندے نے اس کا ہدیہ دیا ہے، تو اس کے ہماری طرف سے ان کے لیے ہدیہ ہو جائے گا۔ اللہ کی ذات پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے مرحومین کے لیے احسان ثواب کرنے کی اور کثرت سے احسان ثواب کرنے کی توفیق دے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی میں نے ختم شریف پڑھ دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإیاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ یہ کچھ کلام طیبات کلامات کی بات پڑھ کر مدد کیے گئے ہیں۔ کچھ نصیب ہے جن کے لیے فیملی میں سے دوست احباب میں سے رشتہ داروں میں سے کسی نے کچھ پڑھ کے تحفہ بھیجا ہے۔ اللہ پاک ہماری طرف سے یہ جو تحفہ بھیجا گیا ہے کلام پاک کی صورت میں وہ اپنے پیارے حبیب کا صدقہ اپنے پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ سارے مل کے دعا فرمائے۔ درود شریف پڑھنے سارے بندے شروع میں اور ایک بار سورہ فاتحہ شریف اور 3 بار سورہ اخلاص شریف یہ پڑھ کے اس کے بعد ہم دعا کرتے ہیں۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإیاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین أنعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔
قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وسيدنا وكبيرنا وذكرنا وانفعنا اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان بسم الله الرحمن الرحيم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي كتب اشهاده لكل هول من احوال المسلمين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر لنا شرها واكتب بخيرها سالك الخير يا ذا الجود والكرم يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قولنا اننا في ظهر الامر خذ جلانا سهلنا اشكالنا یا اللہ پاک جو کلام پاک سے یہ بات دعوت کیے ہیں یا اللہ پاک جو ہم نے کلام پاک سے یہ بات دعوت کیے ہیں سورہ فاتحہ شریف پڑھی ہے سورہ اخلاص شریف پڑھی ہے اس کے علاوہ جو بھی جو ہم نے کلمات سے یہ بات دعوت کیے ہیں جو نعت شریف پڑھی ہے سورہ ملک شریف کی بیٹھ کے تلاوت کی ہے درود پاک کی ہم سب نے جو مل کے تسبیحات پڑھی ہیں جو سب احباب نے ہم دوستوں ساتھیوں میں سے جو مل کے جو بیٹھ کے یہاں پہ سپارہ پڑھا ہے جو سورہ یاسین کی پڑھی ہے یا میرے ملک جو 27 قرآن پاک ہیں اس کے علاوہ متعدد بار سورہ یاسین شریف سورہ کوثر شریف کلمہ طیبہ کا ذکر درود پاک کا ذکر اور جو بھی متفرق سپارے پڑھے گئے ہیں اور اس کے علاوہ جو بھی صورتیں کلمات یہ بات یہ جو بھی پڑھا ہے یہ جو ہم جو کام تیار کیا ہے مولا کائنات یہ تیری سب رضا کے لیے کیا ہے تیری پاک بارگاہ میں تیرے پیارے حبیب کا صدقہ دے کر پیش کرتے ہیں مولا تو نے خود فرمایا ہے کہ جب بھی مجھ سے مانگو تو میرے حبیب کا وسیلہ دے کے مانگو ہم اس ذات کا اس ہستی کا وسیلہ دے کے تجھ سے مانگتے ہیں مولا کائنات ہماری یہ دعا اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور اس کے بعد ہم نے یہ سارے کلمات یہ بات تیرے پیارے حبیب حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں پیش کرتے ہیں مولا کائنات قبول فرما سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر آقا علیہ السلام تک تمام انبیاء کی ارواح مقدسہ کو پیش کرتے ہیں قبول اور منظور فرما صحابہ کرام تابعین تابع تابعین اولیاء کرام مشائخ اعظم علماء کرام شہداء کرام تمام کی ارواح کو پیش کرتے ہیں قبول اور منظور فرما اہل بیت اطہار خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسنین کریمین سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا تمام کی ارواح مقدسہ کو پیش کرتے ہیں قبول اور منظور فرما یا اللہ پاک اہل بیت اطہار کا صدقہ یا اللہ پاک بیماری کربلا کا صدقہ حسنین کریمین کا صدقہ یا اللہ پاک حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کی چادر تطہیر کا صدقہ مولا کائنات تیری پاک بارگاہ میں ہم سب سر جھکائے ہاتھ اٹھائے دعا کرتے ہیں مولا جن احباب کے لیے جن ارواح کے لیے ہم نے یہ ذکر کا اہتمام کیا ہے ان کے حق میں ہماری دعا قبول فرما ہم سب نے جو پڑھا ہے اور ہم میرے ملک جو ہوا ہے یہ سارا تیری رضا کے لیے پڑھا ہے سارا اہتمام تیری رضا کے لیے کیا ہے مولا کائنات دوبارہ عرض گناہ ہیں اپنے پیارے حبیب کا صدقہ ہماری دعا کو ان کے حق میں قبول فرما ان کے زندگی کے جملہ صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما ان کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما ان کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرما مولا کائنات جن کا کوئی دعا مانگنے والا نہیں سب کے لیے دعا کرتے ہیں پوری امت مسلمہ کے جو مرحومین ہیں سب کے لیے دعا کرتے ہیں مولا کائنات سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جو اس جہان فانی کو چھوڑ کر تیرے پاس سب جنہوں نے موت کا ذائقہ چکھ لیا ہے یہ سارا اصال ثواب سب کو کرتے ہیں مولا کائنات ہم سب کی طرف سے یہ جو تحفہ ہے سب کو پیش کرتے ہیں یہ ہمارا تحفہ سب کے حق میں قبول فرما سب کے زندگی کے جملہ صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما سب کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب فرما سب کے درجات میں اسبیات بلندی عطا فرما
یا اللہ پاک حاضرین کے جو اعزاء اقارب رشتہ دار ہیں، سب کے جو اعزاء اقارب رشتہ دار میں سے جو فوت ہو گئے ہیں، مولا کائنات اپنے پیارے حبیب کا صدقہ سب کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ سب کے جملہ جی کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما کر جنت الفردوس میں اعلیٰ عرفہ مقام عطا فرما۔ یا اللہ پاک یہ جو حاضرین ہیں سب کے لیے دعا کرتے ہیں، مولا سب کی نیک دلی حاجات کو پورا فرما، سب کے ایمان کو سلامتی عطا فرما، سب کو اپنے ایمان کی حالت میں زندگی گزارنے، اعمال پورے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو تیرے فرائض ہیں، تیرے واجبات ہیں، تیرے پیارے حبیب کی سنن ہیں، ان پر کما حق و عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب کو ایمان کی حالت میں سلامتی، ایمان کی حالت میں زندگی اور ایمان کی حالت میں موت عطا فرما۔ مولا کائنات ہمیں اپنے اعزاء اقارب رشتہ داروں کے لیے کثرت سے احسان ثواب کرنے، ثواب رسانی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں ہر وقت تیرے پیارے حبیب کا ذکر کرنے اور اس جو ہم ذکر کرتے ہیں اس کو ہمارے مرحومین میں قبول کر اور ان کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرما۔ ان کے زندگی کے جملہ صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ مولا کائنات وہ تیرے بندے تھے، تیری مخلوق ہے، تو اپنی مخلوق سے، اپنے بندوں سے 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ اس محبت کا واسطہ مولا کائنات سب کی زندگی کے جملہ صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ پاک سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا کی چادر تطہیر کا صدقہ، اہل بیت اطہار میدان کربلا کا صدقہ، شہدائے کربلا کا صدقہ، تیرے پیارے حبیب کے 5 تن کا صدقہ، مولا کائنات ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ پاک جو بھی بیمار ہیں، خان صغیر صاحب، ان کے والد صاحب حاجی نذیر صاحب بیمار ہیں، یا اللہ پاک ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ حاضرین مجلس کے اعزاء اقارب رشتہ دار والدین میں سے جو بیمار ہیں، اولاد میں سے جو بیمار ہے، مولا کائنات سب کو شفاء کاملہ عطا فرما۔ خان صغیر صاحب کے ماموں 1 مہینہ ہو گیا فوت ہو گئے، 40 دن ہو گئے فوت ہو گئے، ہم سب ان کے لیے دعا کرتے ہیں، مولا کائنات ان کے زندگی کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما کر جنت الفردوس میں اعلیٰ عرفہ مقام عطا فرما۔ ان کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب فرما، ان کے درجات میں اسبیہ بلندی عطا فرما۔ جملہ مرحومین کے لیے بارے دیگر عرض گناہ ہیں، مولا کائنات سب کے زندگی کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما کر جنت الفردوس میں اعلیٰ عرفہ مقام عطا فرما۔ یا اللہ پاک سب کے حال پر رحم و کرم فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، پوری امت مسلمہ کے حال پر رحم و کرم فرما۔ اس گھر کے مکینوں پر رہنے والوں پر اپنی برکتوں رحمتوں کا نزول فرما، ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ یہ جو اس گھر کے مکین ہیں، رہنے والے ہیں، ان کی اولاد ہے، ان کے بچے ہیں، سب کے حال پر رحم و کرم فرما۔ اللہ پاک اپنے پیارے حبیب کا صدقہ جس طرح انہوں نے اس گھر کے رہنے والوں نے اس گھر سے تعلق رکھنے والے جو اس جہان فانی کو چھوڑ کے چلے گئے ہیں تیری پاک بارگاہ میں، ان کے لیے یہ احسان ثواب کا پروگرام کیا ہے، احسان ثواب کے پروگرام کا انعقاد کیا ہے، جو اہتمام کیا ہے، باری تعالیٰ اس اہتمام کو قبول فرما اور ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ اس گھر پر، اس گھر کے رہنے والوں پر اور اس گھر سے تعلق رکھنے والے سب احباب پر اپنا رحم و کرم فرما، سب کی حفاظت فرما، پوری امت مسلمہ کے حال پر رحم و کرم فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم برحمتک یا ارحم